ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور 170 شروع ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے، لہم ان سے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب ان سے کہا جاتا ہے، اتبعوا تم اتباع کرو، تم پیروی کرو، ما جو انزلا نازل کیا، اتارا، اللہ تعالی نے۔ اتبعوا تم پیروی کرو، ما انزل اللہ جو اللہ تعالی نے اتارا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب ان سے کہا جاتا ہے، اتبعوا تم پیروی کرو، ما جو انزل اللہ نے نازل کیا ہے، اس کی پیروی کرو، اس کی اتباع کرو اور اس کو اختیار کرو۔ قالوا وہ کہتے ہیں، بلکہ نتبع ہم پیروی کریں گے، نتبع ہم پیروی کریں گے، ہم اتباع کریں گے، ما وہ اس کی، الفینا ہم نے پایا، علیہ جس پر، ما الفینا علیہ جس پر ہم نے پایا، آباءنا آباء و اجداد، نا ہمارے، ما الفینا علیہ آباءنا جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، ہم اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ آوا کیا، لو اگر، اولو کیا اگر، کانا ہوں، آباؤہم ان کے آباء و اجداد، اولو کان آباؤہم کیا اگر ہوں ان کے آباء و اجداد، لا یعقلون نہیں عقل رکھتے تھے، سمجھ رکھتے تھے، شیئن کسی بھی چیز کی، لا یعقلون شیئن نہ تو کسی چیز کی عقل رکھتے تھے، سمجھ رکھتے تھے، ولا اور نہ ہی، یہتدون سیدھے راستے پر تھے، ولا یہتدون اور نہ ہی سیدھے راستے پر تھے۔ اولو کان آباؤہم کیا اگر ان کے آباء و اجداد نہ تو وہ کسی چیز کی عقل رکھتے ہوں اور نہ ہی وہ سیدھے راستے پر ہوں، کیا پھر بھی یہ اپنے آباء و اجداد ہی کی پیروی کریں گے؟ کیا پھر بھی یہ اپنے آباء و اجداد کے طور طریقوں پہ ہی چلیں گے؟ تھوڑا سا اور آسان ترجمہ کر دیتا ہوں۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا کیا اگر ان کے آباء و اجداد بے عقل ہوں، ولا یہتدون اور گمراہ ہوں،
سیدھے راستے پر نہیں ہے، ہدایت پر نہیں ہے، گمراہ ہیں۔ کیا ان کے آباء و اجداد اگر بے عقل اور گمراہ ہوں پھر بھی آباء و اجداد کے راستے پہ چلیں گے؟ اور اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم نازل کیا ہے وہ بتلا رہا ہے کہ ان کے آباء و اجداد گمراہ تھے، تو گمراہ ہونے کے باوجود بھی آباء و اجداد ہی کے راستے پہ چلیں گے؟ یہ ایک منطقی سوال اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے رکھا ہے، ایک بڑا منطقی سوال ان کے سامنے رکھا ہے کہ ٹھیک ہے اگر تو آباء و اجداد ہدایت پر ہوں، سیدھے راستے پر ہوں، وہ اللہ کے دین پر ہوں، پھر تو ان کی اتباع کرنی چاہیے۔ یہ بات پڑھیں گے ہم سورہ یوسف میں پڑھیں گے۔ سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اتبعت ملت آبائی، میں اپنے آباء و اجداد کے طریقے پر ہوں، ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے باپ دادا کے طریقے پر ہوں، تو باپ دادا ہدایت پر ہوں، صحیح ہوں، تو بالکل ان کی اتباع کی جا سکتی ہے، ان کے راستے پہ چلا جا سکتا ہے، کوئی غلط نہیں ہے۔ محض باپ دادا کے راستے پہ چلنا غلط نہیں ہے، باپ دادا ہدایت پر ہوں تو اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ ان کے راستے کو اپنایا جائے۔ ہاں اگر یہ ثابت ہو جائے کہ باپ دادا اللہ اور اللہ کے نبی کے دین کے خلاف ہیں تو پھر وہ گمراہ ہیں، پھر ان کی اتباع نہیں کرنی، پھر ان کے طریقوں کو نہیں اختیار کرنا کہ چونکہ ہمارے باپ دادا ایسے کرتے آ رہے تھے لہذا ہم بھی ایسا ہی کریں گے، نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے اتبعوا ما انزل اللہ، اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ تھوڑا سا نا زمانہ بدلتا ہے تو معیار بہرحال بدلتے ہیں۔ پہلے لوگ کہا کرتے تھے ہمارے آباء و اجداد یہ کرتے چلے آ رہے تھے سو ہم بھی کریں گے۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی سارا زمانہ یہی کر رہا ہے تو ہم بھی یہی کریں گے۔ آج کا محاورہ یہ ہے، ٹرینڈ ہے یہ، تو بھائی ساری دنیا کر رہی ہے، سارا معاشرہ کر رہا ہے، ہم کیسے کٹ سکتے ہیں ان سے، ہم کیسے ان سے الگ ہو سکتے ہیں؟ بھائی ساری دنیا تھو تھو کرے گی اگر ہم ایسا کام نہیں کریں گے، دنیا برا بھلا کہے گی۔ یقیناً ہمیں پتہ ہے بہت سے کام غلط ہیں، ہمیں پتہ ہے بہت سے کام غلط ہیں، ہم کرتے ہیں، کیوں؟ بھائی دنیا میں رہنا ہے، دنیا سے کٹ کر تو نہیں رہ سکتے۔ آج کی گمراہی یہ ہے، آج کی گمراہی یہ ہے۔ اس وقت کی گمراہی کیا تھی؟ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسے ہی کرتا ہوا پایا، ہم بھی ایسا ہی کر رہے ہیں۔ آج کی گمراہی کیا ہے؟ بھائی سارا زمانہ کر رہا ہے، سارے لوگ کر رہے ہیں، ہم کیسے ان سے الگ ہو سکتے ہیں اور کیسے کٹ سکتے ہیں؟ وقت کے ساتھ ساتھ کچھ ٹرینڈ چینج ہوتے ہیں، کچھ اصطلاحات تبدیل ہوتی ہیں، لیکن حقیقتاً گمراہی وہی رہتی ہے کہ کیا اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع کرنی ہے یا لوگوں کو دیکھنا ہے؟ اب وہ لوگ اپنے آباء و اجداد ہوں یا اس زمانے کے لوگ ہوں۔ تو ایک مسلمان کے لیے جو اصلی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع اور فرما برداری کرنی ہے، بے شک اپنا معاشرہ جو ہے وہ اس کے برعکس کیوں نہ چل رہا ہو اور اس کے خلاف کیوں نہ چل رہا ہو۔ یہ سبق ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے اتبعوا ما انزل اللہ، یہ ہماری شادی بیاہ کے موقع پر ایک چیز ہے جہیز۔ جہیز وہ لڑکی والے دیتے ہیں اپنی بیٹی کو، جہیز۔ اب ہر کوئی اس کی مخالفت کرے گا، لیکن ہر کوئی دے گا، کیا کریں ہم؟ حالانکہ اس کی بنیاد جو ہے، جہیز کی بنیاد جو ہے وہ ہندوؤں کا ایک غلط تصور تھا۔ تصور یہ تھا ہندوؤں کا کہ بیٹی کا وراثت میں حق نہیں ہے، اس کو جو دینا دلانا ہے شادی کے موقع پر دے دو، دے کے فارغ کر دو، اگر گھر چلی گئی ختم بس۔ اب بیٹی کو انہوں نے دینا ہے تو اس کے لیے ہوتا یہ تھا، لڑکا جو آتا تھا نا نکاح کے لیے، جو بھی ان کا طریقہ ہے شادی کا،
نکاح کے لیے آتا تھا تو اپنے ساتھ 15-20 نوجوان بھی لے کے آتا تھا، بھائی جب ہم واپس آئیں گے نا تو لڑکی کا سامان بھی ساتھ ہوگا. تو راستے سنسان ہوتے تھے، کہیں چوری ڈاکے کا خطرہ نہ ہو، تو چلو 8, 10, 15, 20 بندے ہو جائیں گے تو سامان خیر خیریت سے گھر پہنچائے گا. آسان لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ 15, 20, 30, 35, 40 جو لوگ ہوتے تھے نا، یہ اس جہیز کے سیکیورٹی گارڈ ہوتے تھے. تصور یہ تھا. اب وہ ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ہمارے اندر بھی آ گیا، اب ہم دیں گے، ہر کوئی دے گا، ہر کسی نے دینا ہے. چلیں ایک تو ہے نا بھئی داماد غریب ہے، اتنا غریب ہے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، داماد کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پھر تو چلیں بات بنتی ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور کے پاس رہتے تھے، اب شادی کر کے ان کو الگ کرنا ہے، ان کی پوری فیملی بنانی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چلو ایسے کرو کہ تھوڑا سا سامان تیار کر دو، کوئی 1-2 مشکیزیں ہو جائیں، کوئی 1, 2, 3, 4 برتن ہو جائیں، اور کوئی 1, 2 نیچے گدے بچھانے والے اور تکیے ہو جائیں. سونے کے لیے لیٹ جایا کریں گے، کھانے کے لیے برتن ہو جایا کریں گے، اور اس طرح کا چھوٹا سا سامان. تو یہ بات بنتی ہے. جو داماد ہے اس داماد کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس داماد کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لہذا چلیں پھر تو بات بنتی ہے. لیکن جو موجودہ تصور چلا آ رہا ہے عجیب تر، تو یہ وہی ہندوؤں والا طریقہ ہے. اب بات یہ ہے کہ بھائی کرتے آ رہے، ہر کوئی کرتا ہے، ہم کیسے ہم انکار کر سکتے ہیں؟ ہماری شادیاں نہیں ہوں گی. اور کوئی اگر اللہ کا نیک بندہ، اللہ ہم سب کو توفیق دے، اگر یہ شرط رکھ دے کہ بھائی میں نہیں لوں گا، تو رشتہ مشکل ہو جائے، رشتہ مشکل ہو جائے. لڑکی والے رشتہ نہ دیں اس کو. نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہماری ناک کٹ جائے گی کہ لڑکی یتیم تھی، فقیر تھی، کہ 2 کپڑے بھی لے کر نہیں آئی، ایسے ہی آئی. تو اب آج کا موجودہ دور کا ٹرینڈ کیا ہے؟ بھائی دنیا کر رہی ہے، کرنا ہے بھائی، ہم ان سے الگ تو نہیں ہو سکتے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے اتبعوا، پیروی کرو، ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا، قالوا، وہ کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، ہم اس راستے کی، اس طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولو کان آباؤہم، کیا اگرچہ ہوں ان کے آباء و اجداد، لا یعقلون شیئا، نہ تو وہ کسی چیز کی عقل رکھتے ہوں، ولا یہتدون، اور نہ ہی وہ سیدھے راستے پہ ہوں، تو پھر بھی کیا وہ اپنے آباء و اجداد کے طریقے پہ چلیں گے؟ ومثل، اور مثال، ومثل، اور مثال، الذین، ان لوگوں کی، کفروا، جنہوں نے کفر اختیار کیا. ومثل الذین کفروا، اور ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر اختیار کیا، کمثلی، جیسا کہ مثال ہے، الذی، اس شخص کی، ینعق، جو زور زور سے پکار رہا ہے، بما، ان کو، لا یسمعو، جو نہیں سنتے، لا یسمعو، جو نہیں سنتے، الا، سوائے، دعا، ہانک، ونداء، اور پکار. ہانک اور پکار، ہانکنا جانور کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، جانوروں کو ہانکنا اور آواز دینا. ومثل الذین، پھر دیکھیے ترجمہ، ومثل الذین کفروا، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر اختیار کیا، کمثل الذی، ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے، الذی ینعق، جو زور زور سے پکار رہا ہے، بما، ان کو، لا یسمعو، جو نہیں سنتے، الا، سوائے، دعاء، ہانک، ونداء، اور پکار. یہ مثال بیان کی جا رہی ہے وہ لوگ جو کفر پہ جم جائیں اور اڑ جائیں، ان کو دین کی بات سنانا ایسا ہی ہے.
وہ لوگ جو کفر پہ اڑ جائیں جم جائیں ان کو دین کی بات سنانا ایسا ہی ہے جیسے ایک آدمی جانوروں کو کوئی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے. حالانکہ جانور یا تو ہانکنے کی بات سمجھتا ہے یا پکارنے کی بات سمجھتا ہے، کوئی ہدایت والی بات جانور کو سمجھ نہیں آتی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو سمجھانا ایسا ہی ہے جو کفر پہ جم جائیں اور اڑ جائیں کہ نہیں ہم نے کفر نہیں چھوڑنا، ہم تو اسی پر رہیں گے اور ہم تو اپنے باپ دادا کے طریقے پہ رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو پھر سمجھانا ایسا ہی ہے جیسے آدمی جانوروں کو سمجھانے کی کوشش کرے. سمن بہرے ہیں، سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیٌ اندھے ہیں. سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیٌ اندھے ہیں. فہم اور یہ لوگ لا یعقلون کوئی عقل نہیں رکھتے، کوئی سمجھ نہیں رکھتے. اور یہ بہرے گونگے اور اندھے ہونا یہ حقیقتاً نہیں ہے، محاورتاً ہے. جیسے بہرے کو بات سنائی نہیں دیتی، ان کو ہدایت کی بات سنائی نہیں دیتی. جیسے اندھے کو سیدھا راستہ دکھائی نہیں دیتا، ان کو ہدایت کا راستہ دکھائی نہیں دیتا. جیسے گونگا بات نہیں کر سکتا، یہ لوگ ہدایت کی بات نہیں کر سکتے. جیسے بے عقل آدمی کو بات نہیں سمجھائی جا سکتی، اسی طرح یہ ہدایت کی بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں. یہ محاورتاً کہا گیا ہے کہ ہدایت کے حوالے سے یہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں اور عقل بھی نہیں رکھتے. اللہ کی ہدایت کو چھوڑنا بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا جرم ہے اللہ کی ہدایت کو چھوڑنا. اللہ انسانوں کے لیے ہدایت نازل کرے اور انسان کہے کہ مجھے نہیں چاہیے اور میں نے نہیں لینی، بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے. حالانکہ اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ جو میں ہدایت دوں اس کو اپناؤ. اور یہ بندہ کہتا ہے کہ ہاں پیدا مجھے اللہ نے کیا ہے، رزق مجھے اللہ دیتا ہے، میرے سارے کام تو اللہ کرتا ہے، لیکن میں نے اللہ کی ماننی نہیں. سم بکم عمی، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں. فہم لا یعقلون، یہ عقل نہیں رکھتے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. کفار کا معاملہ تو یہ ہوا، لیکن اے ایمان والو، کلو کھاؤ، من طیبات، وہ پاکیزہ چیزیں، ماں جو رزقناکم ہم نے تمہیں دی ہیں. کلو من طیبات ما رزقناکم، اور جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دی ہیں وہ کھاؤ. واشکرو، اور شکر ادا کرو، للہ، اللہ کا. واشکرو للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو. ان، اگر، کن تم ہو تم، ایاہو، اس اللہ کی، تعبدون، عبادت کرتے. اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو نا تو پھر جو چیزیں اس نے تمہارے لیے حلال کی ہیں وہ کھاؤ اور اس کا شکر بھی ادا کرو. واشکروا للہ، اور اس کا شکر بھی ادا کرو. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسے ایک اللہ کی عبادت کرتے ہو. بس یہاں تک.